ایسا والا طبقہ کہ جو علماء سے دور رہتا ہے، دین سے دور رہتا ہے، تو اگر کسی وقت میں جب وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی مرضی میں آتا وہ کر رہے ہوتے ہیں، شادی میں صاحب ریبن کٹنا ہے تو کٹنا ہے، آتش بازی ہونی ہے تو ہونی ہے، اور صاحب کسی کا انتقال ہو گیا تو منہ دکھائی جب ہونی ہے تو ہونی ہے، چند لوگ ابھی باہر سے آ رہے ہیں، جنازے کو چاہے 2 دن لیٹ کرنا ہے تو کرنا ہے، تو یہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ پھر لوگ ان کو اگر شریعت بتائی جائے تو یہ اڑتے ہیں، پھر یہ مقابلے پہ آ جاتے ہیں کہ یہ مولانا تو ہمارے خلاف آ گئے، ان کو تو ہمارا غم ہی نہیں دیکھ رہا ہے، ان کو تو ہماری خوشی نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ اور بیچارے اگر دین بتا بھی رہے، بھائی ان کی مخالفت کیا ہے، ان کا تم سے لینا دینا کیا ہے؟ یہ تو تمہیں وہ طریقہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ اب جو لوگ دین سے دوری بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ بتایا بھی جانے لگے تو وہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اب کئی لوگوں سے بتایا جاتا ہے کہ بھائی جب کسی کا انتقال ہو جائے، جنازہ دفن کریں تو قبرستان کے اندر اعلان نہ کیا کریں۔ اب وہی لوگ جن کو علماء سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو بس کسی کا جنازہ وغیرہ آ گیا تو اس جنازے میں قبرستان میں آئے ہیں، وہاں پر کہ میں اعلان کراؤں۔ کیوں کراؤ اعلان؟ کیا ہے یہ؟ کسی نے کہا ہے کہ مرنے کے لیے تم کھانے کی دعوتیں لگاتے رہو کہ کھانا کھا کر کے جانا؟ کہاں سے آ گیا ہے طریقہ؟ اب ان کو اگر منع کرو اور اللہ نہ کرے ان کا کھانا جو ہے بچ جائے تو اب سب میں کوستے پھریں گے، مخالفت کر لیں گے، بھائی یہ مولانا انہوں نے ہمارا کھانا خراب کرا دیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا آفت آ جاتی، کون سا دین لٹ جاتا اگر اعلان کر دیتے تو یہ جہالت کی باتیں پھر کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے علماء سے مخالفت کرتے ہیں۔ تو بھائی علماء سے تعلق رکھیں یہ سمجھ کر کہ یہ علماء اور ہمارا کیا تعلق ہے، ان سے ہمیں کیا لینا ہے اور ان سے ہمارا کیا مقصد ہے۔ دیکھیں یہ علماء ہیں، یہ امام ہیں، ان امام لوگوں سے، ان علماء سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، مختصر وقت لے کر کے آئے ہیں، ہمارے کام کچھ ایسے نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور آخرت میں ہماری پکڑ ہو۔ آپ تو ہماری ایسی رہنمائی کر دو، آپ تو ہمیں ایسے طریقے پر لے کے چلو کہ جس سے ہمارے کام ٹھیک ٹھاک ہوتے رہیں اور ہمیں اللہ کے سامنے جو ہے شرمندہ اور رسوا نہ ہونا پڑے۔ یہ علماء سے ہمارا تعلق ہے۔ امام لوگ جو ہمارے امام ہیں، امام کا اور ہمارا تعلق یہ ہوتا ہے کہ امام ہمیں اللہ سے جوڑ رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ آئے ہیں، ہم لوگ ابھی نیت باندھیں گے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہمارے امام صاحب کھڑے ہمیں پڑھا رہے ہیں، یہ ہمیں اللہ سے جوڑ رہے ہیں، یہ واسطہ ہے ہمارے بیچ میں۔ سمجھ رہے بھائی؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا تعلق نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا تعلق نہیں ہے، یہ امام مصلی پر کھڑے ہو کر کے آپ کا تعلق اللہ سے جوڑ رہا ہے، بیچ میں واسطہ ہو، یہ ہمارا امام سے تعلق ہے۔ تو جو اتنا بڑا کام انجام دے رہا ہو، جو مصلی پہ کھڑے ہو کر کے آپ کی باہر کی دنیا سے نکال کر کے آپ کو اور اللہ کے درمیان میں تعلق کو مضبوط کرا رہا ہو، تو اس انسان کی عظمت اور احترام دل میں بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہی مطلب نہیں کہ امام صاحب کیا ہیں، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ 4 رکعت پڑھنی، اٹھک بیٹھک کرنی، وہ امام صاحب کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، تو ہم نے تو اٹھک بیٹھک سمجھ رکھی۔ اگر امام صاحب نہ بھی ہوں گے تو اٹھک بیٹھک تو ہم پھر بھی کر لیں گے، اٹھ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، ہاتھ اٹھا لیں گے، 4 رکعت ہم پڑھتے نہیں کہ اپنی سنت۔ تو ہمیں یہ دل میں ہمارے اندر یہ چیز پیدا رہتی ہے، اسی وجہ سے ہم امام کا احترام جو ہونا چاہیے وہ نہیں کر پاتے، اس لیے جس کی زبان میں جو آتا ہے وہ امام کے لیے کچھ بھی نکال دیتا ہے۔ یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ ابھی پچھلے 15-20 دنوں کے اندر اطراف میں، علاقوں میں ائمہ کے ساتھ اور علماء کے ساتھ بہت خطرناک معاملات پیش آئیں، اور اللہ نہ کرے کہ یہ معاملات بڑھیں، کہ اگر وہ قوم کہ جو بندہ تمہیں اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے، جوڑتا ہے، تم لوگ اسی کو مارنے پر اتارو ہو جاؤ، اسی کی عزت اچھالنے پر اتارو ہو جاؤ، تو یقین رکھو کہ پھر عذاب امت پر اجتماعی آتا ہے، اور ایسا عذاب آتا ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی شکلیں نہیں ہوتی ہیں، نسلیں مرتد ہو جاتی ہیں، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، غیر مسلط ہو جاتے ہیں، غیر غالب آ جاتے ہیں، یہ طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں۔ ابھی ایک امام صاحب ہیں، اللہ عالم کس نے ان کو کیا کیا، بڑے نیک آدمی تھے، مراد آباد کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کسی نے فجر کے وقت میں اٹھتے ہیں، فجر کے وقت میں بلایا، مسجد کے آس پاس میں کوئی کھنڈر مکان تھا اور گولی مار کر قتل کر دیا، ختم۔ یار یہ لوگ بیچارے کوئی لٹھ ڈنڈے نہیں چلا رہے ہیں، ان سے کیا لڑنا ہے؟ طاقت دکھانی ہے تو ان سے کیا طاقت دکھانی؟ اگر بستی میں تمہارے برابر کا کوئی ٹکر گیا مضبوط آدمی ہے، جا کے اسے طاقت دکھاؤ، جب پتہ چلے گا تمہارے ہاتھ پیر توڑ کے برابر کر دے گا۔ لیکن یہ غصہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے، اور جو طاقتور آتے ہیں اس کے سامنے ٹھنڈا پڑ جاتا۔ یہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے غصہ، جہاں دیکھے گا کمزور ہے تو وہاں تیری طاقتور بن جائے گا، اور جہاں دیکھے گا کہ سامنے والا طاقتور ہے تو بھائی صاحب ٹھیک ہے، وہاں ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تھوڑے افسوس کی بات ہے یار، سوچیے آپ امام کو قتل کر دیا، بڑے افسوس کی بات۔
ایک اور معاملہ ابھی کا ہوا امروہہ کے اندر، لٹ اور ڈنڈوں سے امام صاحب کو پیٹا، اور وجہ یہ کہ بچہ نہیں آ رہا ہوگا پڑھنے کے لیے، تو تھوڑا سا انہوں نے تنبیہ کر دی، 2-4 ریبن لگا دیے۔ کیوں لگا دیے؟ تصور کیا، اس لیے کہ یہ تمہارا بچہ جو لاپرواہی کر رہا ہے اس کے اندر ذرا سا خوف اور شوق پیدا ہو جائے، یہ پڑھ لے۔ تمہاری اولاد کو بھلا بنانے کے لیے اگر کسی نے ذرا سی تھوڑی سی تنبیہ کر دی تو تم اس کے اوپر جا کے لٹ اور ڈنڈوں سے پل جاؤ۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو جمعے میں آئے اٹھک بیٹھک کری دوڑ بھاگ کے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ امام ہے کیا چیز۔ ہمارے ضلع بجنور میں بھی مسئلہ ہوا، بڑا میڈیا پہ چلا، اس کی خوب ویڈیو وائرل ہو، وہ بیچارے امام صاحب، پتہ نہیں امام صاحب کی غلطی ہے یا کس کی غلطی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں آیا 2-3 سال پہلے، 10-15 بچے تھے، میں نے محنت کی گاؤں کے لوگوں پر اور ان کے بچوں کو لایا، اور آج میں نے یہ 10-15 سے لے کر کے مقدار 70 بچوں تک پہنچا دی، اور میں ان کو قرآن پڑھانے میں لگا ہوا ہوں، اور میں دل و جان سے لگا ہوا ہوں کہ یہ بچے قرآن پڑھ لیں۔ اچھا، یہ امام صاحب پڑھائیں گے بیچارے قرآن سکھا کر، تعلیم، دینی تعلیم سکھا کر، آج ہے کل چلے جائیں گے، کل یہ اولاد جو تمہاری قرآن سیکھے گی تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہے گی۔ تو اس امام نے تو تمہارے بھلے کے لیے کام کیا، لیکن صاحب آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اور وہ سنڈا آدمی اس میں دھکے مار رہا ہے امام صاحب کو اور خوب لڑائی کر رہا ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اماموں کے ساتھ، اور یہ ابھی 10-15-20 دن کے اندر یہ معاملات ہو۔ بھائی امام کا اور ہمارا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ یہ تو ہمیں اللہ سے جوڑنے والے آدمی ہیں، ان سے تو دعاؤں کا تعلق ہونا چاہیے، ان سے کیسی لڑائی اور کیسا جھگڑا۔ تو اماموں کو اگر اتنا ذلیل کیا جائے گا تو پھر یاد رکھ لو مسجدیں خالی پڑ جائیں گی، تمہیں امام میسر نہیں ہوں گے۔ تمہیں لوگوں میں سے جو لوگ یہ جذبہ رکھتے ہوں گے کہ مجھے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، جب وہ دیکھیں گے کہ اماموں کے ساتھ تو اتنی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، وہ نہیں سوچیں گے پھر امام بنانے کے۔ کہاں سے لاؤ گے؟ جنازے رکھے ہوئے ہوں گے، دیکھتے پھرنا کون جنازے پڑھائے گا، کون نماز پڑھائے گا ان کی۔ یہ بڑا غلط معاملہ ہو رہا ہے۔ کہاں سے لائیں گے؟ ایک عالم جب عالم بنتا ہے مدرسوں سے، میں اس لائن سے نکل کر گیا ہوں، جب کوئی آدمی مسجد میں آ جاتا ہے اور بیچارہ خدمت کرتا ہے تو آدمی مسجدوں میں پہلے سے 2 گروپ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں شہروں میں تو کچھ اللہ کا کرم درم برم ہوتا ہے، اماموں کا کچھ احترام کرتے ہیں، گاؤں کے اندر تو بری حالت ہے، گاؤں میں پہلے 2-2 3-3 پارٹی ہوتی ہے۔ اب امام صاحب آ گئے، اگر انہوں نے بیچاروں نے کسی سے دعا سلام کر لیا السلام علیکم، تو دیکھ رہا اچھا امام صاحب ان والوں سے گھل رہے ہیں، ان کے قریب ہو رہے ہیں، اب دوسرے والے ان کے جو ہے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس امام کو یہاں روکنے نہیں دینا۔ یہ اپنی لڑائی اور اپنے جھگڑے خاص طور سے گاؤں کے اندر، اور امام کو مورا بنا کر کے اور اس کو ذلیل کر کر کے پھر نکالا جا رہا ہے، یہ صورتحال ہو رہی ہے سارے گاؤں کی اور اطراف کی۔ یہ ہوتا ہے۔ جب میں فارغ ہوا تو ایک مسجد ہے امروہہ کے اندر، وہاں بھی بڑا تگڑا معاملہ، بڑے اختلاف لوگوں میں ہو گئے اور تمنچے تک نکل آئے تھے، تو وہاں ایک بڑے امام صاحب تھے، ان کو علیحدہ کر دیا گیا، وہ ایک ہمارے استاد ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ اب تمہیں جانا ہے وہاں۔ میں نے یہ بڑھیا کام کیا کہ بھائی تم نے جہاں پہلے سے اتنا تگڑا اختلاف ہو رہا وہاں لے جا کے مجھے بٹھا دیا۔ اب میں آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں، ان لوگوں نے مجھے بعد میں بتائی 6-7 مہینے کے بعد میں، یہ بڑی پرانی بات ہے، 2011 کی بات ہے، جب تو میں تھا بھی چھوٹا سا ہی، لیکن مجھے لے جا کے بٹھا دیا۔ اب وہاں پر 2 برادری کے لوگ تھے، تو ایک برادری کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلاں برادری کے اپنے امام لے کر گئے ہیں، اور دوسرے والے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ اپنے والی برادری کے امام صاحب لے کر گئے ہیں، اور دونوں میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ وہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ یہ اس والی برادری کا آدمی، اگر ہم ان سے کوئی بات کہیں گے تو ان سے کہتے ہیں کہ جھگڑا ہوگا، یہ اس والے نہیں آ رہے ہیں کہ یہ ان والی برادری کا آدمی، اگر ان نے سے کہہ دیا تو جھگڑا ہے۔ اللہ کا فضل ہے وہ دونوں جو ہے اسی چکر میں رہے، میرے پاس نہیں آئے، مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، تو اللہ نے اس گمان اور وہم کو میرے لیے عافیت بنا دیا۔ 6 مہینے کے بعد میں کھلے، ہم تو آپ کو ہی سمجھتے ہیں، میں نے جی صاحب میں نہ آپ کا میں تو کسی اور برادری سے ہوں، تو جب جا کر کے ہنس رہے ہیں، اللہ نے بڑا کرم کیا۔ تو لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور مہرہ بناتے ہیں امام صاحب۔ اب مزاج یہ ہے کہ یار کہیں نہ کہیں ہماری چلنی چاہیے، دیکھو ہم پردھان تو بنے نہیں، ہر آدمی پردھان نہیں بن سکتا، ہر آدمی ضلع پنچایت نہیں بن سکتا، ہر آدمی چیئرمین نہیں بن سکتا، ہر آدمی ودھائک نہیں بن سکتا، لیکن یار چلانی ضرور ہے ہمیں اپنی، کوئی تو جگہ دیکھی جائے، ہاں مسجد ہے اس کے لیے بڑھیا جگہ، وہاں چل سکتی ہے، وہاں تو سب چلا لو، تو وہاں آ کر کے اور امام کو مہرہ بنا کر کے اپنی بھڑاس نکالتے ہیں اور امام کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت، یہ چل رہا ہے، اور یہ غلط ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ اگر یہ کام ہوتا رہا تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی، اور علماء کی اس طرح سے توہین ہوتی رہی تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اتنا تکڑا عذاب آئے گا کہ ہماری نسلیں مرتد ہوں گی، ہماری نسلیں بیکار ہو جائیں گی، ان کو دین بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، دین سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور غیر لوگ ہم پر مسلط ہو جائیں گے، ظالم بن کر بیٹھ جائیں گے، چین سے رہنے نہیں دیں گے۔ اس لیے اپنے علماء کی اور اماموں کی قدر کرنی چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا اختلاف ہے تو مسجد سے باہر رکھو، یہ نہیں کہ امام کو مہرہ بناؤ اور ذرا سی باتوں پر جس کی جو مرضی آئے۔ اگر کسی کو کوئی امام سے شکایت بھی ہو تو جو آپ کمیٹی بناتے ہیں، صدر بناتے ہیں یا سیکریٹری بناتے ہیں، ان سے رکھیں کہ صاحب امام صاحب سے کہیے آپ ذرا اس چیز کو دور کر لیں۔ بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں اور جو جہاں سے یہ خرافاتیں ہوتی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھائی یہ امام آپ کو اللہ سے جوڑنے والے لوگ ہیں،
ان سے اپنا یہی تعلق رکھیں. اپنے گھر کے اختلاف، بستیوں کے اختلاف، محلے کے اختلاف، برادری کے اختلاف ان کے سامنے نہ لایا کریں. ان سے تو دعا کے لیے کہیں اور ان سے تو یہ کہیں کہ صاحب ہمیں تو کچھ دین کی باتیں بتا دو تاکہ ہمارے دل کو سکون آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علماء کی قدر کرنے والا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لی.